وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ دلی نبوت نے مسیح موعود اچھا، یہ اس سے اگلا حوالے پڑھے ہیں بھائی صاحب، سنیں ذرا۔ کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی وہی بات، یہ انہوں نے صفحہ نمبر 105 سے سیدھا جمپ مارا ہے انہوں نے 8 صفحے بعد، اور یہاں پہ یہ پڑھے جی، پس ذلی نبوت نے مسیح موت کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ اور یہ یہاں پر تاثر یہ دے رہے ہیں کہ گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ حد تک کی گئی ہے، اور پہلو بپہلو سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ برابر کی سطح پہ پہنچ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ان کی پہلی بات سن لیں، پھر ہم آپ کو انشاءاللہ وہ یہ تحریر پڑھ کے سنائیں گے۔ وہ کون سا دن تھا آپ کی زندگی میں؟ میرا سوال احمدی سے لو جی، سن لو سوال جی۔ وہ کون سا دن تھا آپ کی زندگی میں جب آپ کو جواب نے بتایا تھا کہ مرزا غلام قادیانی نعوذ باللہ نبی کریم کے پہلو بپہلو کھڑا ہے؟ کب بتایا تھا؟ 1915۔ صحیح بات ہے، اچھا جواب ہے۔ نہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی بتا دیا گیا تھا۔ ہاں، وہ بھی جواب ٹھیک ہے، یہ بھی جواب ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی تحریر جہاں سے پڑھ رہے ہیں وہاں سے بتائیں نا ان کو۔ کم از کم 1915، کم از کم 1915۔ ہاں، کم از کم 1915، کم از کم 108 سال پہلے، 109 سال پہلے کچھ پایا تھا۔ یہ صفحہ نمبر اس کتاب کا ہے 113۔ اب مجھے بتائیں یہاں پہ رک کے نا، یہ دیکھو میں آپ کے آگے ہاتھ باندھ دیتا ہوں۔ لو جی، ہاتھ بننے نے بیچارے نے، کوئی خیال کرو۔ کچھ دیو۔ میں اٹھ کے کھڑو گیا جی، روک گیا میں۔ ہاں، ویری گڈ، زبردست زبردست۔ نہیں، کچھ ہاتھ بننے نے، کچھ چندہ بتاؤ۔ ہاں، ایک بندہ جو غلام ہے، غلام جو مرضی بن جائے، اطاعت کی جوڑ کی مرضی حدیں پار کر دے، غلام کبھی یہ کہہ سکتا ہے یا غلام کے بارے میں کبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ غلام آقا کے پہلو بپہلو کھڑا ہے؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ روکیں ذرا یہاں پہ۔ جی جی، ہاں جی، یہ بخاری ہے، یہ اس کی حدیث نمبر جو میرے پاس ہے 1149۔ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس کا ترجمہ۔ باب فصل الصلاۃ بعد الوضوء باللیل والنہار، یہ باب کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن نصر، انہوں نے جو سوال کیا تھا نا وہ ذہن میں رکھی کہ کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایک غلام پہلو بپہلو ہے؟ میں بتانے لگا ہوں کہ غلام آگے بھی جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، انہوں نے کہا، اور ہم سے ابو اسامہ حماد بن اصحابہ نے بیان کیا، ان سے ابو حیان یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، اور ان سے ابو زرع نے بیان کیا، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ یہ تو پہلو پر پہلو لا رہے تھے، یہاں پہ غلام جو ہے وہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے ہے۔
ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر غلام نے اونٹ کی مہار پکڑی ہو تو وہ آگے ہی ہوتا ہے آقا سے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ درجے میں وہ آگے ہو گیا ہے اپنے آقا سے. تو غلام غلام ہی رہتا ہے. یہاں پہ تو پہلو بپہلو لانے کا ذکر ہے، تو یہاں پہ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے سے آگے دیکھا. تو جن لوگوں نے نہ کبھی حدیث کی کتابیں پڑھی ہے نہ کبھی قرآن پڑھا ہے، وہی اس طرح کے جاہلانہ اعتراض جو ہے وہ کر سکتے ہیں. غلام پھر بتا دوں کہ غلام ہی رہتا ہے چاہے وہ برابر میں کھڑا ہو. صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو آقا اور غلام دونوں کٹھے کھڑے ہوتے ہیں، پہلو بپہلو کھڑے ہوتے ہیں، لیکن غلام غلام ہی رہتا ہے اور آقا جو ہے وہ آقا ہی رہتا ہے. تو یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جن کی عقلوں کا معیار جو ہے وہ یہ. تو یہ میرے پاس جو ہے بتا دیا تھا 1149 اردو ترجمہ جو ہے یہ اہل حدیث کا کیا ہوا ہے. اس کی جلد نمبر جو ہے 2 میں صحیح بخاری کی. ٹھیک، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ، یہاں اچھا پہ نا والا ہے. تین مثالیں اور آتی ہیں. حضرت یوسف جی علیہ السلام کو غلام بنایا گیا، جنہوں نے بنایا کیا یوسف علیہ السلام کا مرتبہ ان سے بلند تھا یا کم تھا. حضرت سلمان فارسی کو غلام بنایا گیا، موو کرتے کرتے سفر کرتے کرتے آگے آئے. حضرت بلال کی مثال احمد بھٹ صاحب نے دے دی. تو یہ وہ مثالیں ہیں جو ان کو یہ اب یہاں تو یہ دانستہ طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ بغض میں ان پہلوں سب کی توہین کر رہے ہیں. یہ ہم پہ توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام نہیں لگا رہے، یہ خود توہین انبیاء کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں اور توہین صحابہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہیں کہ ان کو کوئی اس چیز کی تھوڑی سی عقل دے. حالانکہ اسی کتاب کے اندر یہ بات واضح لکھی گئی ہے. کہتے ہیں انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر ہم کوئی بات کہیں جو وہاں یا اس کتاب سے ہماری جھوٹی ثابت ہو تو ہمیں بتائیں. یہ اسی کتاب سے جھوٹے ثابت ہوں گے جہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد میں تمام انبیاء آ جاتے ہیں، کیونکہ جب ہم وہ پڑھتے ہیں اور اس وجہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے استاد ہیں اور تمام سے بلند مقام والے ہیں. ہمیں کسی اور کتاب میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کتاب سے یہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں. اور جی خود اس بالکل. چیز کو مانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس کی بات کی منشا اور مراد وہی لی جائے گی جو متکلم خود بیان کر رہا ہے. ان کے اپنے روحانی بزرگان باپ جو ہیں وہ یہ اصول ان کو دے کے گئے ہیں، لیکن یہ ان کو بھی بس کے نیچے پھینکیں گے اللہ کے فضل. جی بالکل. جزاک اللہ. اچھا رفاقت بھائی، اگر آپ نے جانا ہے تو ضرور آپ پوچھ رہے ہیں ضرور. جی جزاک اللہ، تھینک یو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا پیارے بھائیو، اب چلتے ہیں جی اصل کتاب کی طرف. یہ انہوں نے حوالہ پڑھا تھا کیا تھا، صفحہ نمبر 24 کا، نہیں یہ پہلو و پہلو، یہ انہوں نے حوالہ پڑھا تھا. نیچے سے یہاں لکھا ہوا پہلو و پہلو، میں نے ریڈ نیچے کیا بھی ہے اس کو. اب اس کو تو صرف ایک صفحہ پہلے، وہی نا ایک صفحہ پہلے لے جائیں جی. اچھا ایک صفحہ میں خالی صفحہ نہیں، ایک صفحہ 2 ہے جی، سوری معذرت جی، 2 صفحے جی. اچھا بات کیا ہو رہی ہے؟ بات یہاں پہ وہ چونکہ یہ رسالہ لکھا گیا تھا پیغامیوں سے متعلق، لاہوری جماعت والے جو ہیں، اور وہاں پر لاہوری جماعت والے کوشش کرتے تھے انفارچونیٹلی کہ مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت کو وہ کہیں ایسے کوئی شے ہی نہیں ہے، کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے، اس کو کوئی امپورٹنس ہے ہی نہیں ذیلی نبوت کی. آپ نے یعنی حضرت مرزا بشیر احمد احمد صاحب نے وہاں پہ لکھا تیسری قسم نبوت کی ذیلی نبوت ہے، جس کے یہ معنی ہے کہ نہ تو انسان کوئی نئی شریعت لائے جس سے حقیقی نبی بن جاتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نہ اسے براہ راست نبوت ملی ہو جس سے مستقل نبی کہلاتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ ایک ایسے کامل انسان کی اتباع کی وجہ سے نبوت ملے جس کے قدم با قدم چلنا نبوت کے درجہ تک پہنچا دیتا ہے. اب قدم با قدم چلنا سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا سا عقل سلیم تسی بھی استعمال کر لو. اور ظاہر ہے کہ ایسی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ممکن نہ تھی، کیونکہ آپ سے پہلے کوئی ایسا شخص نہ گزرا تھا جس کی کامل اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت مل سکے.
اور نہ قرآن کریم سے پہلے کوئی ایسی کتاب تھی جس پر پورے طور پر کاربند ہونے سے انسان نبوت کا درجہ حاصل کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حقیقی اور مستقل نبی تو ہوتے رہے مگر ذلی نبی کوئی نہ ہوا، کیونکہ آپ سے پہلے دنیا میں کوئی کامل انسان موجود نہ تھا اور قرآن سے پہلے کوئی کامل کتاب نہ تھی، مگر آپ کی آمد سے مستقل اور حقیقی نبوتوں کا دروازہ بند ہو گیا اور ذلی نبوت کا دروازہ کھولا گیا۔ پس اب جو ذلی نبی ہوتا ہے وہ نبوت کی مہر کو توڑنے والا نہیں ہوتا۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ، کیونکہ اس کی نبوت اپنی ذات میں کچھ چیز نہیں، بلکہ وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ذل ہے، نہ کہ مستقل نبوت۔ یہ نوٹ کی رکھیے گا دوست، آگے انہوں نے بڑا کوشش کرنی ہے، کوانٹیٹیٹیولی انکریز ہو گیا جی، کوانٹٹی وہاں نبیوں کی نمبر انکریز ہو گیا۔ اور یہ جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ذلی یا بروزی، اب یہی بات ہے جس کا وہ جواب دے رہے ہیں، پیغامیوں کا یہ دھوکہ تھا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ذلی یا بروزی نبوت گھٹیا قسم کی نبوت ہے۔ یہ محض ایک نفس کا دھوکہ ہے جس کی کوئی بھی حقیقت نہیں، کیونکہ ذلی نبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں اس قدر غرق ہو جاوے کہ من تو شدم تو من شدی کے درجہ کو پالے۔ ایسی صورت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمیع کمالات کو عکس کے رنگ میں اپنے اندر اترتا پائے گا، حتیٰ کہ ان دونوں میں قرب اتنا بڑھے گا۔ کیوں قرب بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ وہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی چادر بھی اس پر چڑھائی جائے گی، تب جا کر وہ ذلی نبی کہلائے گا۔ پس جب ذل کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے اصل کی پوری تصویر ہو اور اسی پر تمام انبیاء کا اتفاق ہے، تو وہ نادان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذلی نبوت کو ایک گھٹیا قسم کی نبوت سمجھتا یا اس کے معنی ناقص نبوت کے کرتا ہے، وہ ہوش میں آوے اور اپنے اسلام کی فکر کرے، کیونکہ اس نے اس نبوت کی شان پر حملہ کیا ہے جو تمام نبوتوں کی سرتاج ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ لوگوں کو کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نبوت پر ٹھوکر لگتی ہے اور کیوں بعض لوگ آپ کی نبوت کو ناقص نبوت سمجھتے ہیں۔ یہ سارا اس کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز ہونے کی وجہ سے ذلی نبی تھے، اور اس ذلی نبوت کا پایہ بہت بلند ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ پہلے زمانوں میں جو نبی ہوتے تھے ان کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ ان میں وہ تمام کمالات رکھے جاویں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھے گئے، بلکہ ہر ایک نبی کو اپنی استعداد اور کام کے مطابق کمالات عطا ہوتے تھے، کسی کو بہت کسی کو کم۔ مگر مسیح موعود علیہ السلام کو تب نبوت ملی، غور سے سن لیں، تب نبوت ملی جب اس نے نبوت محمدیہ کے تمام کمالات کو حاصل کر لیا اور اس قابل ہو گیا کہ ذلی نبی کہلائے۔ پس ذلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ اصل میں اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ذلی نبوت گھٹیا قسم کی کوئی نبوت ہے، بعض پیغامی وغیرہ کہتے تھے، فرماتے ہیں پس ذلی نبوت نے اس کو گھٹیا نہ سمجھو، یہ کہہ رہے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ آگے بڑھایا، اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو بپہلو لا کھڑا کیا۔ اب یہاں پہ افضلیت کی باتیں تھوڑی ہو رہی ہیں جو یہ یہاں پہ بھائی صاحب نے ڈرامہ کیا، یہاں پہ بات ہی کچھ اور ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا چلیں میں تھوڑا سا اور پڑھ دیتا ہوں کہ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ نبی کریم کے تمام کمالات حاصل کرنے کے بعد نبی بنایا جاتا۔ ٹھیک بات ہے۔ داؤد اور سلیمان کے لیے ضروری نہ تھا کہ ان کو نبی کا خطاب تب دیا جاتا جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمالات سے پورا حصہ لے لیتے۔ اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ ضروری نہ تھا کہ
کہ اسے اس وقت تک نبوت نہ ملے جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو اپنے اندر جمع نہ کر لے، کیونکہ ان سب لوگوں کا کام خصوصیات زمانی اور مکانی کی وجہ سے ایک تنگ دائرہ میں محدود تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن مسیح موعود علیہ السلام چونکہ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ہرگز نبوت کا خلعت نہیں پہنایا جب تک اس نے نبی کریم کی اتباع میں اب جو بندہ اتباع کر رہا ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ اس سے آگے وہ گویا کوئی یہاں پہ حضور وسلم کی حد تک ہو گئی ہے، میں چل کر آپ کے تمام کمالات کو حاصل نہ کر لیا پس مسیح موت کی ذلی نبوت کوئی گھٹیا نبوت نہیں. یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے، بلکہ خدا کی قسم اس نبوت نے جہاں آقا کے درجہ کو بلند کیا وہاں غلام کو بھی اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جس تک انبیاء بنی اسرائیل کی پہنچ نہیں. کیوں؟ انبیاء بنی اسرائیل تو ایک محدود دائرے تک تھے. جو آپ کے بھی عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے ہیں بھائی جان، وہ جو جن کو قرآن کہہ رہا ہے رسول الی بنی اسرائیل، آپ نے ان کو ساری دنیا کے لیے نہیں پہنچا دیا، وہ ساری دنیا کے نبی بنا کے ان کو بنا دیا ہے جناب. بہرحال آگے چلتے ہیں. کسی دوست نے اور کوئی بات کہنی ہے؟ یہاں پہ بخاری کی صرف وہ روایت ہی یاد آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب کوئی شخص نوافل پڑھتا ہے تو خدا کا اس قدر قرب پاتا ہے کہ خدا اس کا آنکھ بن جاتا ہے، خدا اس کا کان بن جاتا ہے، خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے اس کو اگر اہل علم کی زبان میں استعمال کیا جائے تو اس جملے کے اندر ایک صرف یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، جس طرح شاعر کہتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ رہا کوئی بندہ نہ بندہ نواز. کہ اب یہاں پہ جو بات حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھتے، ان کی نبوت کو ایک اس درجے پہ نہیں لا رہے جس کا واقعی وہ حقیقی طور پہ جس کے اہل ہیں، یا جو ان کا اصل سٹیٹس ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے. تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے اور بڑا وضاحت کے ساتھ اسی کتاب میں اس جگہ سارا کھول کے بیان کر دیا ہے کہ وہ ذلی طور پر ہیں، بروزی طور پر ہیں، اور ان کے اپنے گھر کے اصول ہیں. یہ اصطلاح جماعت احمدیہ نے ذل اور بروز کی تو نہیں ایجاد کی، یہ پہلے سے نافذ تھی، کیونکہ جب کوئی اصطلاح پہلے سے رائج ہوتی ہے اس اصطلاح کو استعمال کر کے جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور معنی بآسانی سمجھ آ سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کے جو معیار ہیں وہ لینے کا اور دینے کے اور، وہ بانٹ لینے کے اور دینے کے اور ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بے ایمان، اور وہ احمد بٹ صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا جو پالا پڑا ہے نا وہ متقیوں سے نہیں پڑا، وہ منافقوں سے پڑا ہے. متقی ہو نا تو وہ سمجھ جاتا ہے بات کو. بالکل جزاک اللہ. چلے جی آگے چلیں، سنیں ان کو، سنیں ذرا. ہم نے یہ بات بتا دی الحمدللہ، دکھا دی آپ کو پیارے بھائیوں کہ آگے پیچھے سے صرف 2 صفحے پہ آگے پیچھے پڑھ لیں تو پوری بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے وہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے. اور ان مولوی صاحب نے پھر یہاں پہ جھوٹ بولا، اسی لیے یہ دیکھیں نا، ہم پھر صحیح کہتے ہیں نا، 2 لائنیں صرف اٹھا کے بندہ لے آیا ہے. جو پہلو بپہلو کھڑا ہو جائے تو غلام ہے. تو مرزا غلام کا یعنی اگر پہلو بپہلو کھڑا ہے تو غلام کیسے ہو گیا؟ یہ سارے جواب ہم نے دے دیے الحمدللہ. اور یہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب جو آپ کو جماعت نے کہا کہ یہ کتاب آپ کو بتائے گی جماعت کا موقف کیا ہے. اچھا بھائی جان تسی تو کہہ رہے تھے کہ جماعت نے آپ کو چھپا لی، آپ سے بات چھپائی ہوئی ہے جو آپ نے بتانی تھی، ابھی کہہ رہے ہیں جماعت نے آپ کو کہا. اور کوئی اپنی بات کا کچھ تو پاس رکھو. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں امتیاز صاحب کہ آپ نے وہ باتیں بتانی ہے جو جماعت نے ہمیں نہیں بتائیں. اب کہتے ہیں جماعت نے آپ کو کہا کہ یہ کتاب پڑھ لو، اس میں ہمارا موقف ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ.